حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدا لم یزل کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے مہمان ہیں آغا سجاد علی مرتضی المشہدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی مزاج ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، شکر۔ قبلہ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا دردناک، اس غم کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ غم ہے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا، کہ تیری زہرا پہ مسلمانوں نے بابا بڑے ظلم ڈھائے۔ آغا صاحب، شب کی تاریکی، شب اور دن، جب یہ ہم ایک عام آدمی سے بحث کرتے ہیں تو دن کہنے کا مقصد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ روشنی، رات کہا تو تاریکی، لیکن یہ شب کی تاریکی، ذرا اس کو آپ واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ شب کی تاریکی کا تعلق اگر روز و شب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم معاشرے پر دیکھیں تو معاشرے میں اس کی اصطلاح وہی ملے گی جو ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ جی، ہر رات کے بعد صبح کا سویرا دیکھنا، دن ڈھلنے کے بعد رات کا اندھیرا دیکھنا۔ لیکن امام معصومین، خصوصاً دور حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں آپ شب کی تاریخ کو دیکھیں گے تو وہ شب وہ نہیں کہ جس کے بعد دن کا ڈھلنے کے بعد رات کا آنا۔ یہاں پر آپ کو شب سے مراد یہ لینا پڑے گی، جیسا کہ روایات میں بھی ہے، خود سیدہ نے بتایا کہ بابا چونکہ دن کے چشم و چراغ و روشن دن کی مانند تھے، ان کے جانے کے بعد بیٹی کی یتیمی کے اوپر جو ظلم و ستم آئے وہ ایسے تھے کہ جیسے دن کے گزرنے کے بعد رات کی تاریخی کے اوپر آ جاتے۔ تاریخی جیسے روز کو چھپا دیتی ہے، دن کو چھپا دیتی ہے، دن کے سویرے کو چھپا دیتی ہے، اسی طریقے سے بابا کے جانے کے بعد سیدہ پر مصیبتیں اتنی آئیں کہ گویا کہ ان کی خوشیوں کا سویرا ڈوب گیا۔ دن کا ڈوبنا نہیں تھا بلکہ خوشیوں کا سویرا ڈوب گیا۔ جیسے رات کی تاریخی آ جاتی ہے، سیدہ کی خوشیوں کی رات، یعنی اس قدر۔ اور یہ کوئی اگر عام بندہ کہے نا، اس عام بندے کی کہنے میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی جتنی تاثیر سیدہ کے بارے میں۔ سیدہ خود کہتی ہے صبت علی ایام، کہ بابا تیری زہرا پر ایسی مصیبت ہے، صبت علی ایام، ایسی مصیبتیں، ایسے اگر یہ مصیبتیں ڈھلتے دنوں پر آتی، سیاہ راتوں میں تبدیل، یعنی دن کی روشنی ختم ہو جاتی۔ بالکل، یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ یعنی دنوں پر پڑ جائیں تو ان کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سیدہ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، یہ ایسی مصیبتیں تھیں کہ جو سیدہ کی تمام خوشیوں کے لے ڈوبی ہے، خوشیوں کو برباد کر دیا، خوشیوں کو ختم کر دیا۔ بابا کے جانے کے بعد سیدہ نے ہنسنا تک بھول گئی کہ یہ ہنسنا کیسا۔ بالکل بالکل، یہ رات جو شب سیدہ کے ساتھ منسوب ہے، یہ شبداری یہ وہی بتاتی ہے کہ جس طریقے سے دن کے گزرنے کے بعد رات آتی ہے، مگر وہ رات جو آتی ہے نا دوبارہ سورج کو لاتی ہے، دوبارہ سویرا لاتی ہے۔ لیکن سیدہ کی زندگی میں جو مصیبتوں کی رات تھی وہ ایسی رات تھی کہ ان کی خوشیاں ایک مرتبہ جو چلی گئیں تو دوبارہ سویرا نہیں آیا، دوبارہ سیدہ کا میں کہوں گا کہ جنازہ۔ ظلم و ستم کی جو یہ انتہا ہوئی نبی پاک کے بعد، تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے؟ کس چیز کی یہ معاملات تھے کہ جو اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے؟
دیکھیں ظلم و ستم بہت زیادہ وجوہات تھی، حد سے زیادہ، لیکن ایک وجہ جو ظلم و ستم کی ملتی ہے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بتائی ہے۔ جب شمر سے پوچھا کہ آخر میرے کیوں قتل کے پیچھے تلے ہوئے ہو، تو شمر نے بتایا بغض لابیک، او یہ جو کربلا برپا ہوئی ہے یہ علی ابن ابی طالب سے بغض کی وجہ سے، یعنی وہ یہودیوں کا، کفار کا غضب و غیظ و غضب اور غصہ جو مولا متقیان ان کے آبا و اجداد کے سر قلم کیے تھے، وہ محرکہ تھا، یہ وہ بدلہ تھا کہ کبھی آپ کو سقیفہ کی نظر میں آئے گا، کبھی آپ کو فدق کی نظر میں آئے گا، کبھی آپ کو کربلا کی نظر میں آئے گا۔ یہ سارے واقعات یہ علی ابن ابی طالب سے بغض و عداوت کی وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے، قرآن میں ہے، پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ آخر تم لوگ کیوں دشمنی رکھتے ہو اہل بیت سے؟ کیا اس لیے کہ میں نے اپنا فضل انہیں دیا ہے؟ کیا اس لیے تم دشمنی کرتے ہو اہل بیت سے کہ میں نے اپنا فضل انہیں دیا ہے؟ یعنی جو فضیلتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ان کے برعکس جن کو فضیلتیں نہیں ملی، ظاہر آج کے معاشرے میں بھی یہی ہے، ایک انسان کے قریب اگر کوئی انسان ترقی کرتا جاتا ہے، وہ اس کا ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو بالآخر وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و ستم کی ابتدا ہوئی وہ بعد از مرسل اعظم سیدہ سے ابتدا ہوئی، اور اس ابتدا کی وجہ وہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش آئی، وہ وجہ وہی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے بغض کی وجہ سے۔ اور بہت زیادہ مثالیں ہیں جس کے لیے ہم پوری تاریخ کو اگر بیان کرنا چاہیں گے تو یہ وقت کم پڑ جائے گا۔ تاریخ پوری بھری پڑی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ پورا قرآن اہل بیت کے فضائل کو گنگنا رہا ہے، پورے مناقب بیان کر رہا ہے، پورا کا پورا قرآن۔ آیتیں آتی تھیں انہی کے شان پر، بالکل بے شک، آیتوں کا نزول انہی کے در پر ہوتا تھا، فرشتوں کا نزول انہی کے در پر ہوتا تھا، رسول خدا کی آمد اسی در پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ اصحاب اسی در پر جھکا کرتے تھے، تمام انسان اسی در پر منسلک ہوئے، اسی در سے متصل ہوئے، اسی در پر آ کر جھکے۔ یہ رتبے تھے، یہ فضیلت مقام و منزلت تھی کہ جو زمانے سے برداشت نہیں ہوئی، اور جس کا بدلہ انہوں نے مصیبتوں کی صورت میں دیا۔ بالکل۔ اچھا، مصیبت بھی کوئی ایک مصیبت ہو، مطلب فدق، تو یہ فدق کا جو معاملہ تھا یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے کوئی رغبے کی جنگ تھی، کوئی علاقہ تھا، یہ فدق کیا تھا؟ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ایثار و جود و سخا کے پیکر ہیں۔ بالکل، بے شک بے شک۔ یہ اس معدنی اور اس عارضی چیزوں کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ مولا نے تو 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، دنیا ان کے قدموں میں ہے، یہ جس زمین پر قدم رکھ دیں وہ زمین سونا بن جاتی ہے، ہیرے جواہرات ہونا شروع کر دیتی ہے، انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل ماجرا جو فدق کا واقعہ پیش آیا، اصل ماجرا فدق صرف یہ عارضی زمین کا نام نہیں، یہ عارضی زمین نہیں تو سب سے پہلے تو یہ رقبہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی اہل بیت کو خصوصاً سیدہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدہ جو اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی، اب یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ کے ساتھ کہ اس حق کو فدق کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ وہ حق کے فدق نہیں تھا، وہ حق کے زہرا جس کو کہتے ہیں نا، وہ حق کے زہرا حق فدق نہیں تھا، یعنی فدق کی صورت میں نہیں تھا۔ حق زہرا در حقیقت حق خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب تھا۔ وہ دفاع، وہ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ دفاع ولایت کے لیے گئی تھی۔ کیا کہنے؟ سیدہ کے ساتھ جو ماجرا آیا پیش، جیسے کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سلطنت کو لینے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا ہے، جیسا کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی جی، کس پر تھی؟ نہیں، خلافت پر نہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، خلافت کو بھی ٹھوکر مار دی۔ خلافت کے ان کے نزدیک، دنیا کے نزدیک خلافت وہ ہے کہ جو تخت و تاج اور جو ہے کرسی کی محتاج ہو۔ بالکل بالکل۔
ان کے ہاں خلافت تو وہ ہے کہ جو الہی خلافت کہلاتی ہے، خلافت الہیہ، کہ جب زمین پر بیٹھ جائے وہ زمین بھی پروان کرنے لگ جائے، اڑنے لگ جائے، جس فرش پر بیٹھے وہ فرش میں بھی اتنی قوت آ جائے کہ وہ فرش کو حکم دے دے، وہ چلنا شروع ہو جائے، پتھر پر بیٹھے پتھر چلنا شروع ہو جائے گے۔ تو در حقیقت یہ سارا ماجرا جو تھا وہ خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب کا تھا۔ سیدہ جو گئی تھی وہ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ یہ بتانے کے لیے گئی تھی، ضمیروں کو، مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے گئی تھی کہ اٹھو جاگو، تمہیں ہو کیا گیا، میں رسول کی دختر ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں کہ یہ جو تم نے حق غصب کیا ہے یہ حق در حقیقت ابو الحسن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ قبلہ مقام بیوی بات کرتے ہیں کہ ایک مقام ہے کہ ماں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مقام کے بارے میں آئے تو مقام بہت زیادہ عمومیت کو لیے ہوئے ہے، بہت زیادہ احاطہ۔ اس کے لیے اب میں آپ کو مقام سیدہ بیان کرنے کے لیے 2 سے 4 منٹ لوں گا تاکہ تمام سامعین کرام ایک مقام سیدہ کو معلوم کر سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ مقام سیدہ کو سمجھنے کے لیے اذہان عالیہ قاصر رہ جاتے ہیں، بالکل بے شک، زبانیں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ مقام سیدہ کو بیان کر سکے۔ بس ہم اپنی ادنا سی کوشش سے ان حقائق کو، ان مقام و منزلت کے فضائل کو جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں سیدہ کے بارے میں، جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا تاریخ نے کچھ ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ ایسی ہستیاں بتائی ہیں کہ جن ہستیوں کے اوپر خدائے متعال کی رحمتوں کا ایک خاص نظارہ ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ آئے گا کہ جن ہستیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود دیا ہے، ان ہستیوں کا آپ کو نظارہ نظر آئے گا، ان ہستیوں کا تذکرہ نظر آئے گا تاریخ میں کہ جن ہستیوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اب سیدہ کے مقام کو دیکھیں تو پوری سیدہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں مختلف پہلوؤں میں چلی جائے گی، بہت وسیع پیمانے پر۔ ہم مختصر سے مختصر مقام سیدہ اگر بیان کریں تو مقام سیدہ کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام سیدہ کے کہ جو 4 سے 5 رتبے ملے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ یعنی ایک خاتون کے لیے 3 یا 4 رشتے ہوتے ہیں۔ بالکل پہلا رشتہ ہوتا ہے خاتون کا کہ وہ خاتون کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہونے کے بعد وہ کسی نہ کسی کی زوجہ۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اب ہر عورت کا مقام اپنی جگہ پر، سیدہ کا مقام اپنی جگہ پر، کہ سیدہ اگر بیٹی ہے تو اس کی کہ جو رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، جو سردار انبیاء ہے، اب آ جائے کسی عام کی بیٹی نہیں ہے، اس کی جو نبیوں کا سردار انبیاء، زوجہ ہے تو اس شوہر کے لیے زوجہ ہے جو سردار اوصیاء ہے، سردار اوصیاء، اور ماں ہے تو ان بچوں کے لیے ماں، ان بچوں کی ماں ہے جو سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، خود عورت اپنے آپ میں اعلیٰ مقام ضرور رکھتی ہے مگر سیدہ جیسا مقام نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ ہر عورت بالآخر جتنا بھی رتبہ ہو نا وہ ایک عام عورت ہوتی ہے، ایک عورت دوسری عورت سے برتر نہیں ہوتی، ایک جیسی ہوتی ہے عام عورت نا، جیسی ایک عورت۔ اب مثلا وہ بھی بیٹی ہے تو ادھر سے یہ عورت بھی بیٹی ہے، 2 عورتوں کو بٹھا دیں، اگر یہ بھی ماں ہے تو وہ بھی ماں ہے، اگر یہ بیوی ہے تو وہ بھی بیوی ہے، تو وہ ایک جیسے ہیں مگر سب عورتیں مل کر بھی سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کے بھی سردار۔ اب تمام عالمین کی عورتوں میں یہ آ گیا کہ جتنی بھی بافضیلت عورتیں ہوں گی ان کا رتبہ اور مقام سیدہ سے کم ہوگا، اور اتنا رتبہ اتنا مقام کے سیدہ نساء العالمین کے بارے میں رسول خدا نے خود فرمایا، جس روایت کو صحیح اور بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث مرقوم کر رکھی کہ رسول خدا نے فرمایا، سیدہ نقل کرتے خود کہ مجھے بابا نے آ کر فرمایا کہ الا ترضینا یا فاطمہ، الا ترضینا ان تکونی سیدۃ النساء العالمین، اے میری بیٹی
کہ آپ پسند کریں گی، آپ خوش ہو جائیں گی، آپ راضی ہیں اللہ ترزین سبحان اللہ یہ فاطمہ کہ آپ راضی ہیں سبحان کہ اللہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. کیا کہنے اب میں یہاں پر ایک رک کر ایک جملہ کہوں گا. یہ وہ رسول ہے کہ جس کی رضایت خدا چاہتا ہے. بے شک بے شک یہ وہ رسول ہے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے خدا نے ہر ایک نعمت عطا بالکل کر بے دی شک ہے، بے شک عطا ہی عطا کر دیا. بالکل بالکل یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا سورہ مبارکہ زحا آیت نمبر 5 میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ بالکل رَبُّكَ کیا فَتَرْضَىٰ کہنے اے سبحان میرے اللہ حبیب ان قریب تجھے اتنا عطا کر دوں گا کر تو دوں راضی گا ہو جائے گا. پورا دے اب مجھے کیا کہنے کہنے کا حق ہے نا کہ اللہ اتنا عطا کر رہا ہے، اللہ اتنی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں محمد راضی راضی ہو ہو جائے اور محمد اتنی کہہ رہے کوشش ہیں کر رہا ہے فاطمہ راضی ہو جائے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محمد اللہ کوشش کر سبحان رہا ہے اللہ فاطمہ سبحان راضی ہو جائے. بالکل سبحان اب اللہ یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں شان فاطمہ میں بالکل فضیلت فاطمہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام عطا کیا ہے سیدہ کو. دنیا قاصر ہے جبھی تو سیدہ نے کہا اعلم انی فاطمہ جانو سبحان مجھے میں اللہ فاطمہ ہوں. کیا کہنے وہ کیا راز تھا آئیے میں بتاتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے جملات میں فرمایا. حدیث قدسی ہے نا مشہور معروف ہے. بالکل بالکل اب یہ حدیث قدسی کی سند وغیرہ پر اور اس کی تشریح پر نہیں جانا چاہتے، ایک لمبی چوڑی درس بن جائے گی. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، مشہور و معروف حدیث سبحان اللہ بالکل بالکل کہ بے اے شک میرے حبیب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کر دیا. حل کر دیا تو اب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کرانے کے لیے مصطفیٰ کو خلق کر بالکل بے دیا. شک اور فاطمہ جانتے ہیں کون ہے؟ حدیث قصہ میں آئیے ایک بالکل حدیث قدسی بالکل ایک حدیث قصہ، سبحان اللہ حدیث سے حدیث مل گئی. سبحان اللہ حدیث قدسی میں اللہ نے اپنی پہچان محمد کے ذریعے سے کروائی ہے. یاد رکھیے گا بالکل بے حدیث شک قدسی میں بالکل اللہ نے اپنی پہچان کی وجہ محمد کو محمد قرار دیا ہے، بالکل اور حدیث قصہ میں محمد کی پہچان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا کہ سبحان جبرائیل امین نے کہا سبحان اللہ کہ قال الجبرائیل امین یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اللہ تو یہ تو بتا یہ چادر تطہیر کے نیچے ہے کون؟ اس چادر تطہیر کے نیچے یہ ہے کون؟ بالکل اب ایک جملہ کہوں، یہ ہر روز جبرائیل آتا تھا، اس گھر پر آتا تھا، معلوم ہے لیکن سب معلوم ہے، پتا مجھے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ پتہ ہے راز کی بات کیا ہے؟ راز کی واہ واہ بات واہ یہ واہ ہے. واہ اب واہ یہاں پر ایک راز کی واہ بات واہ ہے. واہ وہ واہ نقطہ واہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جب جبرائیل آتے تھے تو کبھی حسن کو دیکھتے تھے، کبھی حسین کو دیکھتے تھے، کبھی فاطمہ کو دیکھتے تھے، کبھی علی کو دیکھتے تھے، کبھی محمد کو دیکھتے تھے، سب کو پہچان لیتے تھے. بالکل آپ جانتے ہیں نا بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ پنجتن میرے نور سے خلق شدہ ہے. بالکل ان کا نور ایک ہی نور ہے. بالکل یہ ایک ہی نور کے 5 انوار ہیں، ایک ہی نور سے ہے نا. تو جب یہ الگ الگ تھے جبرائیل پہچان رہا تھا. اب جب چادر تطہیر میں آ گئے وہ اصلیت میں آ گئے. اب جبرائیل پہچان نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کون محمد، کون علی، کون فاطمہ، کون حسن، کون حسین. سبحان اللہ اس لیے کہا پروردگار عالم تو ہی بتا یہ کون ہے. اب اللہ نے یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، سبحان اللہ اللہ نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا حدیث قدسی میں اپنی معرفت محمد کے ذریعے کرائی، اپنی پہچان کی وجہ محمد کو قرار دیا. اور اللہ نے حدیث رسول نے حدیث قصہ میں بالکل بالکل فاطمہ کے ذریعے سے بالکل محمد کی پہچان کیسے ہوئی؟ کہا ہم فاطمہ و بعلھا و بنوھا. یہ جبرائیل یہ جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں، چادر قصہ کے نیچے ہیں، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو اب یعنی اللہ چاہتا یہ بتا سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، ان کی بیٹی ہے، بالکل بالکل ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. تعارف یہ الہیہ تعارف کرنے والا ہے، تعارف انسانی نہیں ہے، یہ تعارف الہیہ ہے. یعنی یہاں پر مقام فاطمہ اللہ بتا رہا ہے کہ مقام فاطمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میری پہچان کی وجہ مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی پہچان کی وجہ فاطمہ ہے، جس کے بارے میں 11ویں امام نے فرمایا. آخری جملہ اب آپ کی سعادتوں کو تمام. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم آل محمد
اللہ کی طرف سے حجت ہے اس کی مخلوق پر. بالکل بے شک بالکل. والفاطمۃ جدتی حجت علینا، اور ہماری دادی فاطمۃ الزہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر. یہ شان، یہ مقام، یہ منزلت ہے حضرت فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ یہ ناکامیاں، پریشانیاں، ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا، اپنے اس دور میں دکھا بھی دیا کہ جب شہزادی آ رہی ہیں تو رسول خدا کا مطلب ہے رسالت ان کی تعظیم میں کھڑی ہے. تعظیم فاطمہ صلوات اللہ علیہ، عصمت فاطمۃ الزہرا کی تعظیم رسالت محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. ظلم، پھر یہ انتقام. حسد اسے کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ یہ شان و شوکت، یہ رتبہ، یہ مقام تاریخ نے آپ کو واضحتاً بتایا ہر جگہ پر. یہ حسد نہیں تو اور کیا ہے کہ رسول خدا نے اگر مولا متقیان کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو کسی نے اگر رسول کو اٹھا دیا، کہا ہم نے تو رسول کو اٹھایا ہے. مگر یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. رسول کو اٹھانا اور بات ہے، رسول جسے اٹھائے یہ کمال کی بات ہے. اچھا جی، ہر بندہ رسول خدا کا احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ حسد ہے، یاد رکھیے یہ حسد کی وجہ ہے. حسد نہیں تو اور کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں کیوں نہیں ملا، اسے ملا. ہر بندہ رسول خدا کا استقبال کرے گا. ہر رسول، ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان رسول خدا کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے گا. مگر جس کے لیے رسول خدا کھڑے ہو جائیں وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ ساری فضیلتیں ہیں. اب رسول خدا جتنی فضیلتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہیں، جتنا مقام بتایا ہے، وہ فضیلتیں شاید کسی کے ہاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ظلم و ستم، بربریت اور جبریت جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کی گئی، وہ یہی وجہ تھی. یہی تو نظام قدرت ہے کہ آپ کتنا بھی کسی سے حسد کریں، کینہ رکھیں، کچھ بھی آپ جو چاہیں آپ، یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب خدا پروردگار ان کو منصب دے کے بھیجتا ہے تو اس کا نعم البدل نہیں ہوتا. قبلہ بہت شکریہ، بڑی علمی گفتگو آپ سے رہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.